لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے تربیتی حج پروگرام میں سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل طریقہ 5 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سفر حج کا آغاز۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جلدی ہی عازمین حج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر پر جانے لگیں گے، اور الحمدللہ عازمین حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بڑا بابرکت سفر ہے۔ اس کے بابرکت ہونے کو تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا بیان فرمایا ہے۔ 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو گناہوں سے بچ کر کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ اور غلط کام نہیں کیا تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے روز گناہوں سے پاک و صاف ہوا کرتا ہے۔ عازمین حج سے درخواست ہے کہ جب وہ حج کے لیے روانہ ہوں تو اپنے گھر پر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ سلام پھرنے کے بعد حج کے مقبول اور مبرور ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں بھی کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اگر یہ دعا یاد ہے تو ضرور پڑھیں، بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو دعا سواری کی پڑھی جاتی ہے وہ ضرور پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آج کل ہمارے عازمین حج ایک جمع غفیر کو ایئرپورٹ لے کر جاتے ہیں، جس سے عام لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں تمام عازمین حج سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ بڑے مجمع کو لے کر ایئرپورٹ نہ لے جائے، اس سے راستے میں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ایئرپورٹ کے ایڈمنسٹریشن کو بھی کنٹرول کرنے میں کافی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ یہ سفر 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے عازمین حج جیسے ہی اپنے شہر یا دیہات کی آبادی سے باہر نکلیں گے تو ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ادا کرنی ہوگی، مغرب کی 3 ہی اور فجر کی 2 رکعت ہی ادا کرنی ہوں گی۔ سنن اور نوافل کا حکم یہ ہے کہ اگر وقت ہے، موقع ہے، گنجائش ہے تو پوری پڑھیں، اس میں قصر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دشواری ہے، جلدی ہے تو سفر میں سنن اور نوافل کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنتیں اور اسی طرح عشاء کے بعد 3 رکعت وتر کا سفر میں بھی اہتمام کریں۔ اب ظاہر ہے اس سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو کچھ سامان آپ کو ضرور اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ نمبر 1 پاسپورٹ، نمبر 2 ہوائی جہاز کا ٹکٹ، نمبر 3 ٹیکے کے کارڈ، نمبر 4 احرام کی چادریں۔ مرد حضرات
دو سیٹ یعنی ایک لنگی کی شکل میں اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے، اس طرح سے ایک سیٹ ہوا، اور ایک سیٹ اور یعنی 4 چادریں جو ہیں وہ ساتھ لے لیں۔ پہننے کے لیے چند جوڑی کپڑے میں لے لیں، اوڑھنے اور بچھانے کے لیے چادریں بھی لے لیں، اور حج سے متعلق پمفلیٹ اور کتابیں بھی لے لیں۔ آج کل موبائل اپلیکیشن کا دور ہے، اپنے موبائل میں اچھی سی کوئی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان لے کے جانے کی کوشش نہ کریں، چونکہ اس سے راستے میں بھی آپ کو زحمت ہوگی، اور الحمدللہ سعودی عرب میں ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ اب عازمین حج کے نام ہم چند ہدایات پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حج کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یعنی ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ اس حج سے ہم اللہ کو راضی کریں۔ دکھاوا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو ہم عازمین حج سے درخواست کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کریں، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جو ہے مطلوب ہونی چاہیے اس مبارک سفر سے۔ نمبر 2، سفر حج کے مصارف حلال ہوں۔ ویسے تو پوری زندگی ہی ہمیں حلال رزق کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، لیکن اس مبارک سفر میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے سفر حج کے تمام مصارف حلال ہوں۔ نمبر 3، عمدہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ نمبر 4، دیگر حجاج کرام کی خدمت کا جذبہ رکھیں۔ نمبر 5، صبر کریں۔ جگہ جگہ پر آپ کو دشواریاں آئیں گی، ہمیشہ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ صبر ہمیشہ ہمیں کرنا ہے۔ اور آخری چیز جو ہمیں عازمین حج سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عازمین حج اس سفر میں نماز میں کوتاہی کرتے ہیں یا ان کے اوقات میں نہیں پڑھتے ہیں، تو اس پورے سفر کے اندر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات آتی ہے شرائط حج، یعنی حج کب فرض ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی مجنون پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بالغ ہونا، بچے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر بچہ حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت بنتا ہے تو اس کو اپنا حج فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور چوتھی اور جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے استطاعت اور قدرت کا ہونا، یعنی اتنا مال حاجی کے پاس موجود ہو کہ وہ مکہ مکرمہ آ جا سکتا ہو اور واپسی تک اپنے گھر کے مصارف جو ہیں، گھر والوں کے سارے خرچے برداشت کر سکتا ہو۔ اور 5واں یہ ہے کہ حج کا وقت ہو، اور 6واں یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، یعنی آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے، اس کے بعد ہی جو ہے آپ کے اوپر یہ حج فرض ہوگا۔ عورتوں کے لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک اہم شرط یہ ہے کہ محرم یا شوہر ساتھ میں ہو۔ حج کے فرائض ارکان جن کے بغیر ہمارا حج مکمل نہیں ہو سکتا، ان فرائض کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 1، احرام، یعنی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ احرام لباس کا نام نہیں ہے، احرام کے لیے لباس شرط تو ہے، لیکن اصل جو احرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ جب تک آپ نیت کر کے تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام آپ کا شروع نہیں ہوگا۔ احرام کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے۔ تو پہلا فرض، پہلا رکن جو ہے حج کا وہ ہے احرام۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، عرفات کا وقوف 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک نہیں پہنچ سکا لیکن رات میں بھی اگر پہنچ جائے گا تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، یعنی فریضہ مکمل ہو جائے گا، لیکن غروب آفتاب کے بعد پہنچنے کی وجہ سے اسے ایک دم دینا ہوگا۔ اور تیسرا جو حج کا
اہم رکن ہے وہ ہے طواف زیارت، جس کو حج کا طواف بھی بولتے ہیں، طواف افاضہ بھی بولتے ہیں، جو 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں جب چاہیں جس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج کے 3 فرائض، 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف زیارت، حج کا طواف کرنا۔ اب بات آتی ہے حج کے واجبات کی، جو فرض کے مقابلے میں اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہے۔ کرنا تو ہے ہمیں، حج کے فرض کے چھوٹنے پر ہمارا حج بھی نہیں ہوگا۔ حج کا واجب اگر چھوٹ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جزا لازم ہوگی، جو عمومی طور پر دم کی شکل میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، یعنی حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہ کرے۔ احرام میقات پر یا اس سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 عرفات کے دن غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، سن سیٹ تک میدان عرفات میں رہنا۔ نمبر 3 عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کر کے تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ بعض حجاج کرام اس عمل کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وقوف مزدلفہ یعنی 10ویں تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں۔ چوتھا واجب ہے جمرات کو کنکریاں مارنا۔ 49 کنکریاں مارنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی حاجی 12 ذی الحجہ کے بعد 13 ذی الحجہ کو بھی منی میں رہنا چاہتا ہے، جیسے کہ افضل اور بہتر ہے، تو اس صورت میں 70 یعنی 70 کنکریاں استعمال میں آئیں گی، تو جمرات پہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ نمبر 5 قربانی کرنا، یہ شکریہ حج کی قربانی کی جاتی ہے، یعنی جو حضرات حج کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک قربانی مکہ مکرمہ یعنی حدود حرم کے اندر منی، مزدلفہ یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر ایک قربانی ادا کریں۔ رہا معاملہ عید الاضحیٰ کی قربانی، انہیں کرنی ہے یا نہیں کرنی، اگر وہ ایام حج میں حج کے 5 دنوں کے اندر مسافر ہیں تو پھر اس صورت میں عید الاضحیٰ کی قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حج کے دنوں میں مقیم ہیں، یعنی 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام کرنے کے بعد منی آئے ہیں، تو اس صورت میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ان کے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن یہ بقرہ عید کی قربانی وہ مکہ میں بھی کرا سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں، یا کسی دوسری جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ مردوں کے لیے منڈوانا افضل ہے اور کٹوانے کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ چوٹی کے آخر سے ایک پورے یعنی تقریباً 1 انچ کے بال خود کاٹ لیں، یا محرم یا جو بھی ان کے ساتھ شوہر یا کوئی خاتون موجود ہے وہ کاٹ لیں۔ اس کے بعد 7واں جو واجب ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور 8واں ہے وداعی طواف کرنا۔ تو حج کے فرائض 3 تھے، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو ہمارا حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ حج کے جو میں نے 8 واجبات آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو جزا لازم آتی ہے، جو عمومی طور پہ دم کی شکل ہوتی ہے۔ اب چونکہ عام طور پہ ہندوستان سے جو عازمین حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو آئیے عمرے کی ادائیگی کے طریقے کو مختصر وقت میں سمجھ لیں۔ عمرے میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2
مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ احرام میقات پر یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہندوستان سے جو حجاج کرام جایا کرتے ہیں وہ دہلی ایئرپورٹ یا لکھنؤ ایئرپورٹ یا مختلف ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ جدہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں۔ اگر وہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو کوئی کسی بھی احرام کی ضرورت نہیں ہے، بغیر احرام کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ جب مدینہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے تو اس صورت میں احرام کی ضرورت ہوگی۔ رہا معاملہ ان حجاج کرام کا جو ڈائریکٹ جدہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھیں۔ اب پہلے جو کتابوں میں درج ہے وہ یلملم میقات ہے، چونکہ پانی کے جہاز سے ہندوستان کے حاجی جایا کرتے تھے تو ان کی میقات یلملم پڑا کرتی تھی، لیکن اب 100% عازمین حج بائی پلین جاتے ہیں، اور ہندوستان سے جو پلین کا راستہ ہے وہ وایا ریاض ہے، یعنی ریاض کے اوپر سے گزر کے ان کو جانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی میقات اب قرن المنازل ہے، جس کو السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے، جو طائف شہر کے قریب ہے۔ تو اب جس وقت طائف شہر کے قریب جو ہے عازمین حج پلین کے ذریعے سے گزر رہا ہوگا تو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ میقات آئی نہیں آئی، کب آئی، یا اگر اعلان کیا بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ عازمین حج اس وقت سو رہا ہو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجی جو ہے اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے، نیت نہ کرے، تلبیہ نہ پڑھے۔ یعنی احرام کی جو چادریں پہنی جاتی ہیں، الحمدللہ ہندوستان کے تمام ایئرپورٹ پہ تقریباً نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے، اور دہلی ایئرپورٹ میں بھی الحمدللہ اچھا خاصا انتظام ہے، تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، احرام کی چادریں پہن لیں۔ ایک بات اور بتلا دوں کہ احرام کی چادریں لگیج میں نہ ڈالیں، ورنہ بڑی دشواری ہو جاتی ہے، کیونکہ لگیج پھر ہم کو ملے گا جدہ میں، اور ہمیں احرام باندھنا ہے میقات سے پہلے، اور جدہ میقات کے اندر ہے۔ اس لیے وہ احرام کی چادریں اپنے ہینڈ کیریئر میں رکھیں، جو ساتھ میں آدمی پلین کے اندر لے کے جاتا ہے، اس میں ان کو رکھنا ہے یہ احرام، اور اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا پہلے آپ احرام باندھیں گے اس کی پابندیاں نافذ ہو جائیں گی۔ میں تو ان حضرات سے جو بائی پلین مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ احرام تو ایئرپورٹ پر ہی باندھ لیں، لیکن نیت نہ کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، کیونکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں نافذ ہوتی ہیں۔ صرف احرام کی 2 چادریں پہننے سے پابندیاں نافذ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں تو پہن لیں، 2 رکعت نماز بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر لیں، اور عام طور پہ یہ موقع الحمدللہ آسانی سے میسر ہو جاتا ہے تو 2 رکعت نماز بھی ادا کر لینی چاہیے۔ نیت نہ کریں، جب پلین میں بیٹھ جائے اور پلین ٹیک آف لے جائے، پلین اڑ جائے، تو اس وقت نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ ظاہر عازمین حج ہندوستان کے عام طور پہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے صرف عمرے کی نیت کریں، یعنی یہ نیت کریں کہ میں یہ جو احرام باندھتا ہوں اس سے عمرے کی ادائیگی کروں گا۔ اب مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ظاہر اپنا سامان جو ہے اپنی رہائش پر رکھ لیں، فوراً ہی مسجد حرام جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ 2-4 گھنٹے 8-10 گھنٹے بھی انتظار کرنا چاہیں تو انتظار کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، لیکن احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ نافذ رہیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب اپنا سامان وغیرہ رہائش پہ رکھ لیا جائے تو مسجد حرام جا کر پہلے عمرے کی ادائیگی کر لی جائے، عمرہ ادا کر لیا جائے، سر کے بال منڈوا لیے جائیں اور احرام ختم ہو جائے، تاکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اپنی رہائش پر سامان وغیرہ رکھنے کے بعد اطمینان سے مسجد حرام کی طرف چلیں۔ مسجد حرام
چلتے ہوئے بھی جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مسجد حرام میں جس طرح سے عام مسجدوں میں دایاں قدم رکھ کر داخل ہوا جاتا ہے، اسی طرح سے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخلے کی جو دعا ہے اسی طرح سے دعا پڑھیں۔ جیسے ہی بیت اللہ پر آپ کی پہلی نگاہ پڑے، فوراً آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے کوئی بھی دعا کریں۔ کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس موقع کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ طواف کریں گے۔ طواف کرنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جائے گی۔ ایک بات اور وضاحت کے ساتھ یہ بتلا دیتا ہوں کہ طواف جب بھی کیا جائے گا اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، جو واجب الطواف کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی سے فراغت کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ اب آپ کا احرام ختم ہو جائے گا، نہا لیجئے، غسل کر لیجئے، اور اس کے بعد احرام اتار دیجئے۔ عام لباس میں آپ مکہ مکرمہ میں رہیے۔ دوسرا یا تیسرا اپنی طرف سے یا کسی مرحوم کی طرف سے یا کسی کمزور بیمار بڑے بوڑھے کی طرف سے عمرہ بدل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ تنعیم، جو مسجد حرام سے تقریباً 7 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مسجد حرام کے قریب ہی بسوں کا انتظام ہے۔ 2 ریال وہ لیتے ہیں، آپ جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آئیں، اور دوسرا یا تیسرا یا جتنے بھی عمرے آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر عمرے کی ادائیگی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی عمرے کے اندر استرا پھلوا لیا ہے اور دوسرے دن آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے سر پر بال نہیں ہیں تو 2 ریال کا وہاں ریزر ملتا ہے، ہندوستان سے بھی ریزر لے کے جا سکتے ہیں جو آپ کے لیے سستا ہوگا، اور اس کو اسی طرح سے پھیر دیں، چاہے سر پر بال ہوں یا نہ ہوں، اس کو اپنے سر پر ایسے ہی پھیر لینا چاہیے۔ خواتین ہر مرتبہ جتنے بھی حج عمرے کریں گی، حج تو ظاہر ہے ایک ہی سفر میں ایک ہی کیا جاتا ہے، عمرے ایک سے زیادہ کیے جا سکتے ہیں، ہر مرتبہ چوٹی کے آخر سے 1 پورے کے برابر بال کا کٹوانا ضروری ہے۔ سامعین حضرات، میں نے نیوز 18 اردو کے تحت پہلے پروگرام میں سفر حج کے آغاز کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی عازمین حج کو ان تعلیمات کے مطابق حج کرنے والا بنائے اور ان کا حج مقبول و ممنوع بنائے۔ میں آخر میں نیوز 18 اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں عازمین حج کی خدمت کروں۔